عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈنسا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈنسا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فراست عطا کی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ ایک مرتبہ کوئی ظلم کر لے، زیادتی کر لے یا اس طرح اونچ نیچ کر لے تو دوسری مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ مومن کو خبردار کر دیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈنسا جاتا۔ حضرت سہل ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور معاملات کے اندر غور و فکر کرنا، معاملات کے اندر تاخیر کرنا اور ٹھہر ٹھہر کر سوچنا اور معاملات کے اندر تدبر کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا تو اس کے اندر انتہائی غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس معاملے کے انجام کو دیکھ کر کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کو اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور معاملات میں جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر کام کے اندر استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے، جو عمل بھی صحابہ کرام کرتے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرتا ہے، اور اس میں بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے انسان عشاء کی نماز کے بعد جب بھی سونے لگیں تو باوضو ہو کر 2 نفل پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے وہ دعا پڑھ کر سو جائیں۔ اب اس کو خواب کے اندر جو ہے یہ چیزیں بتا دی جائیں گی کہ یہ معاملہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ معاملہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ 3 دن استخارہ کرے، 5 دن استخارہ کرے، 7 دن استخارہ کرے، اور اس معاملے کے اندر جلدی نہ کرے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو استخارے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ اور آج کل تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ مشہور کہ آن لائن استخارہ کر لیں، قاری صاحب استخارہ کر دیں فلاں، کہ استخارہ انسان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کو خود کرنا چاہیے، کہ جو اس کو پتہ چلے گا وہ کسی اور کو نہیں پتہ چل سکتا۔ باقی تو قیاسات ہوتے ہیں، ظنیات ہوتے ہیں، اشارے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جیسے بھی انسان بتا دیتا ہے کسی کو مطمئن کر دیتا ہے۔ تو خیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا حلیم الا ذو عسرہ، کہ انسان کے اندر اس وقت تک بردباری پیدا نہیں ہوتی جب تک انسان تکلیف اور مصیبت کو برداشت نہیں کرتا۔ جب انسان مصائب کو، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور بردباری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ولا حکیم الا ذو تجربہ، اور حکمت انسان کو اس وقت تک نہیں آتی جب تک انسان تجربہ نہ کرے۔ جب انسان پریکٹیکل کرے گا تو پھر یہ انسان کو جب عقل آئے گی اور حکمت آئے گی۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت امام علی مقام امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ عقل مند انسان کسے کہتے ہیں؟ عقل مند انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو اگلے دن کے معاملات اس سے پہلی رات کو جو ہے وہ مکمل کر کے سوئے، کہ کل میں نے یہ معاملات کرنے ہیں اور ان کو پہلے ہی ان کے بارے میں غور و فکر کر لیں۔ اس نے پھر کہا کہ اس سے زیادہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عقل مند اسے کہتے ہیں جو اپنے سال کے معاملات سال کے ابتدائی دنوں کے اندر درست کر لیں، کہ پورے سال کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کہا کہ اس سے زیادہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کہا جو 20 سال کے معاملات
وہ جلدی جو ہے ان کو کور کر لیں. جس طرح بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے عقل مند تھے، یعنی کہ والدین کتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے اپنے فلاں کا یہ ایسے کر دیا، اولاد کا ایسے کر دیا، یعنی وہ دور اندیش تھے اور دور تک سوچنے والے تھے. سوال کرنے والے نے کہا کہ اس سے زیادہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ خیر کے اوپر ہو، جس کا خاتمہ کلمہ شریف کے اوپر ہو. پھر اس نے کہا کہ اس سے زیادہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا نا وہ زیادہ عقل مند ہوگا. آخری مرتبہ اس نے پوچھا کہ اس سے زیادہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر غور سے سن لو، جو بندہ ایک قدم اٹھائے، جو قدم بھی اٹھائے تو اسے پتا ہو کہ یہ قدم جو ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں. سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے وہ ہوتا ہے جو قدم بھی اٹھائے تو اسے پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں. یہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاملات کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، معاملات کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ جزء من 24 جزء من نبوہ، یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے. کہ یہ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبوت کا 25واں حصہ ہے، پر ایک روایت کے اندر یہ کہ نبوت کا یہ 24واں حصہ ہے. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے احادیث پر عمل کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک شخص وہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کر عرض کی کہ اوصینی یا رسول اللہ آپ مجھے جو ہے وہ نصیحت فرمائیں. فقال خذ الامر بالتدبیر، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کام بھی تو کریں پہلے اس کے انجام کو دیکھ لیں، سارے معاملات کو تدبر کے ساتھ کر غور و فکر کر کے ان معاملات کا انجام کیا ہوگا. فَإِنْ رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا، اگر اس کام کے انجام کے اندر بہتری ہے تو فَأَمْتِهِ، تو وہ کام تو کر لیں. وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا، اور اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کروں گا تو آخر میں نقصان ہوگا تو فَأَمْسِكْ، تو وہ کام جو ہے وہ کبھی بھی نہ کر اور اس کام سے تو رک جا. دیکھیں کتنے نازک معاملات میں شریعت نے حضور علیہ السلام نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا